السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، پیش خدمت ہے کتاب الجامع کی سیریز، اور کتاب الجامع میں حدیث نمبر 1، جس میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے 6 حق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ 2 حقوق جو ہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی تیسرے حق کو ہم بیان کریں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تیسرا حق کون سا ہے، اور اس حق کی توضیح، تشریح اور فوائد وہ بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو ناظرین توجہ رکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استنصحک فانصحہ، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ حدیث کے جو لفظ ہیں ناظرین وہ نصیحت کے ہیں۔ نصیحت کے آپ 2 معنی مراد لے سکتے ہیں۔ نصیحت سے مراد مشورہ بھی ہے، اور نصیحت سے مراد خیر خواہی بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے نصیحت طلب کرتا ہے، چاہے وہ مشورے کی شکل میں ہو، چاہے وہ خیر خواہی کی شکل میں ہو، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اچھے سے اچھا مشورہ دے، جو اس کے لیے انتہائی مفید ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور اگر وہ مسلمان دوسرے مسلمان سے خیر خواہی طلب کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے، تو فرمایا کہ دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسه حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یا مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنا ایمان کامل کرنا چاہتا ہے، ایسا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ایمان جو اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے، ایسا ایمان جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی محبت کرو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایسا ایمان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک صفت کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس ایک حدیث کو ہی سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر امن، سکون اور ہمارا بہترین ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے شخص گالی نہ دے، تو مجھے بھی چاہیے کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں کہ اس کو بھی کوئی گالی نہ دے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی غیبت میرے لیے نہ کرے، میری پیٹھ کے پیچھے میرے نقائص کو بیان نہ کیا جائے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کے نقص کو بیان نہ کروں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان اس کی عزت پر بری نگاہ نہ ڈالیں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی لوگوں کی عزتوں
اور ماؤں بہنوں پر بری نگاہ نہ ڈالوں۔ تو فرمایا کہ یہ بہترین خیر خواہی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک صحابی سے سوال کیا، اتحب الجنہ، فرمایا کہ کیا تجھے جنت پسند ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کریں؟ تو صحابی نے کہا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، میرے دل کی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو تو اختیار کر لے، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا کہ وہ عمل کیا ہے؟ فَأَحَبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا شروع کر دے جو تو پسند کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ اس عمل کو تو اختیار کر لے اپنی پوری زندگی میں، ہر معاملے میں، ہر وقت تو نے وہی کام کرنا ہے، ایسا رویہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اختیار کرنا ہے جس رویے کے بارے میں تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ یہ عمل تیرے اعمال کو بہترین بنا دے گا اور تجھے اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے گی بہترین اخلاق کو اپنانے کی۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہو گیا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے اور پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، قیام طویل کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو طویل قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ جو اجر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عطا کرتے ہیں وہی اجر اللہ رب العزت اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں جس کا خلق اچھا ہو جاتا ہے، جس کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے۔ اور بہترین اخلاق کو اپنانے کے لیے یہ صفت جو ہے اپنانا ضروری ہے، جس کو بہترین خیر خواہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے بہترین امور کو ذکر کیا کہ خیر خواہی کس چیز کا نام ہے، کون کون سے امور مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے جو اس کے لیے خیر خواہی کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے احب الناس الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین شخص کون ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، کون وہ عظیم انسان ہے جس کو اللہ کی محبت میسر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی انفعہم، جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسری کی ذات کو اہمیت دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو لوگوں کی سوچتا ہے، دوسروں کی سوچتا ہے، ان سے خیر کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کسی نہ کسی کو نفع مل جائے، فائدہ مل جائے، فرمایا کہ دنیا میں یہ شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ عرش معلی پر محبت کرتے ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالی فرشتوں میں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو میں نے ایسے آدمی کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ترین ہے، اب تمہیں بتاتا ہوں احب الاعمال الی اللہ،
کہ وہ کون کون سا عمل جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر خواہی ہے۔ اگر وہ کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلا معاملہ کیا ہے، پہلا عمل کیا ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے؟ سرور تدخلہ علی المسلم، کہ تیری ذات کی وجہ سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کوئی تیرے کیے ہوئے عمل سے اس کے دل میں سرور پیدا ہو جائے، تیرے مسکرانے سے دوسرا مسلمان بھائی مسکرا پڑے۔ فرمایا کہ یہ عمل تو انتہائی چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا او تکشف عنہ قربا، جو دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی کوئی تنگی اس کو کوئی مسلمان دور کر دے، تو یہ عمل بھی اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ او تقضی عنہ دینا، فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مقروض ہے، قرض میں دبا ہوا ہے اور دینے کی طاقت نہیں، تو اگر کوئی دوسرا مسلمان اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ او تطرد عنہ جوعا، فرمایا کہ اللہ کو یہ عمل بھی بڑا پسند ہے کہ کوئی انسان بھوکا ہے، بھوک کے مارے وہ بیچارہ پھر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان اس بھائی کی بھوک کو مٹاتا ہے، کھانا میسر کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہترین خیر خواہی ہے اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ میرے بھائی کا فلاں کام ہے اور وہ کام اس سے ہو نہیں پا رہا، یا اس میں دقت آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کے اس کام کو حل کرنے کے لیے، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اگر کوئی شخص ان اعتکف فی المسجد شہرا، مسجد نبوی میں، فرمایا کہ 1 مہینے کا کوئی شخص اگر اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کی قدر و منزلت اس کو اللہ کے پیغمبر نے علیحدہ احادیث میں بیان کیا ہے، اور وہ اعتکاف جو مسجد نبوی میں کیا جائے کہ جس مسجد کی ایک نماز جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے بڑھ کر اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے سکون کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ میرا بھائی پریشان ہے اور اس کا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، اور اس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا اجر نہیں ملتا جو مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھتا ہے۔ یہ بہترین خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، جو بندہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے عیوب پر اللہ پردے ڈال دیں گے۔ جب پوری کائنات کے سامنے لوگوں کے اعمال کو بیان کیا جا رہا ہوگا اور ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہوگا اور شرم کے مارے ڈوب رہا ہوگا کہ میرے اعمال لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فرمایا کہ ایسے بندے کے اعمال پر اللہ بد عملیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جو بندہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اور غصے کے وقت ایسے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرتا جو بیہودہ اور بدتمیزی کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ومن کذب غیظا، اور جو بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، ولو شاء ان یمیزہ، اگرچہ اس میں طاقت ہے کہ اپنے غصے کا اظہار کرے، یہ اس میں طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس عمل کے بدلے ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو راضی کر دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ میدان محشر میں انسان کیا کچھ نہیں چاہے گا، سختی سے نجات چاہے گا، گرمی تپتی دھوپ کے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہے گا، حوض کوثر کا پانی چاہے گا، پل صراط سے امن کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اس کو عبور کرنا چاہے گا اور جنت میں داخلہ چاہے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو راضی کر دے گا، جو وہ تمنا کرے گا، جو وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے، کہ جو بندہ دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے پاس وہ چل کر آیا ہے، انتہائی مجبور ہے، انتہائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل القدمہ، فرمایا کہ جس دن ہر بندے کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، ہر بندے کے قدموں میں فرمایا کہ ثابت قدمی نظر نہیں آ رہی ہوگی، خصوصاً اس وقت جب انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے بندے سے سوال و جواب کرے گا۔ فرمایا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ جو خالق کائنات ہے وہ اپنے بندے سے جب سوال کرے گا تو بندے کا جسم کپ کپا اٹھے گا اور قدم جو ہے وہ ٹھہر نہیں پائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو ثابت قدمی عطا فرما دیں گے، جو بندہ دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی جو چل کر اس کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے اور کوئی حاجت رکھتا ہے اور مسلمان اس کی ضرورت کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کر دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ سُوءُ الْخُلُقِ لِيُفْسِدُ الْعَمَلِ، فرمایا کہ ایک ایسا عمل جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، فرمایا کہ وہ بد خلقی ہے، بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ اس بد عملی کی وجہ سے فرمایا کہ انسان کے باقی اعمال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ وہ ان اعمال کو اپنا لے، کہ جو اعمال اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی خیر خواہی ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی تمہارے نزدیک کہ جس کو تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو، فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ جانا کرو اور نیکی کو ضائع نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ ان تلقا اخاک بوجہ، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کے سامنے ایک تبسم اور مسکراہٹ سے ملنا ہو، فرمایا کہ یہ تمہارے نزدیک چھوٹی نیکی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، یہ نیکی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا، کہ اگر کوئی بھائی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اس انداز سے خیر خواہی کرتا ہے کہ اس نے قرض لینا ہے اور ایک مسلمان بھائی ابھی قرض کو ادا نہیں کر سکتا، فرمایا کہ ایک مدت طے ہو چکی ہے، ایک وقت متعین ہو چکا ہے کہ جس وقت میں دوسرے مسلمان نے اس کے قرض کو ادا کرنا ہے، اب وہ وقت معین تک
اپنے مسلمان بھائی کو قرض کی ادائیگی کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ تنگ نہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اجر کیا ہے؟ اجر یہ ہے کہ جتنا قرض اس بندے نے اپنے مسلمان بھائی سے لینا ہے، اس قرض کے برابر ہر دن کے صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وقت معین آ جاتا ہے، جس وقت میں مسلمان بھائی نے قرض کو ادا کرنا ہے لیکن حالات سازگار نہیں ہیں، وہ قرض کو ادا کرنے کی قابل نہیں ہے اور معذرت خواہانہ انداز میں ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے اور مہلت ملنی چاہیے، فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی پر ترس کھاتے ہوئے اسے مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جب تک قرض ادا نہیں کر پاتا اس وقت تک تجھے مہلت ہے، فرمایا کہ جتنے دن گزریں گے ہر دن میں اللہ تعالیٰ اس قرض سے 2 گنا مال کا یا قیمت کا یا پیسوں کا صدقے کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے رہیں گے جس نے قرض لینا ہے۔ تو یہ بھی بہترین خیر خواہی کا ایک انداز ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین نصیحہ، فرمایا کہ جان لو دین ہے ہی نصیحت کا نام، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر بتائیے کہ خصوصاً یہ خیر خواہی کن کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا کہ یہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ کی جائے، یہ خیر خواہی اس کے رسول کے ساتھ کی جائے، یہ خیر خواہی اس کی کتاب کے ساتھ کی جائے، یہ خیر خواہی مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ کی جائے، اور یہ خیر خواہی عام لوگوں کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، انسان کو اس کی توحید پر کاربند رہنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر آخری نبی تسلیم کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اپنائیں اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو ہم سچا مانیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے احکامات کو پڑھیں، اس کی کتاب کی تعلیم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ مسلمان حکمرانوں سے خیر خواہی کیا ہے کہ ہم مسلمان حکمرانوں کی حق بات میں تائید کریں اور اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو ان کو نصیحت کریں، اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے، بغاوت نہ کی جائے اور ان کو برے القابات سے نہ پکارا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مسلم حکمران کی زبان سے کفر بوا نہیں نکلتا، ایسا کلمہ جو کفر کہلاتا ہے، اس وقت تک تم پر لازم ہے کہ اس حکمران کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کے بارے میں بتایا جائے اور آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا جو حق اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور اگر ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ مشورے کو امانت سمجھتے ہوئے اچھے سے اچھا مشورہ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔